ڈائن ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا شاندار انٹری ہوتی ہے نہال کی زوار شاہ کے گھر میں کہ سب کے سب اس نئی لڑکی کو بس دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کوئی اتنا خوبصورت اور سٹائلش کیسے ہو سکتا ہے؟ زوار شاہ تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اپنی نظر کی اینک اتارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یقین کر سکوں کہ سامنے کھڑی یہ اپسرا حقیقت ہے یا پھر میرا کوئی حسین سپنا۔ اب سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کسی کو ذرا برابر شک نہیں جاتا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی نہال انصاری ہے۔ دراصل یہ سب ممکن ہو سکا ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ڈاکٹر نوید جب نہال کو اپنی بیٹی بنا کے گھر لے کے جاتے ہیں تو نہال سے ڈاکٹر نوید اور اس کی بیوی کی اداسی برداشت نہیں ہوتی۔ نہال جو آج تک یہی سوچتی آئی تھی کہ قسمت صرف اس کے ساتھ ہی نامہربان ہے اور زندگی کی ساری تلخیاں اس کی قسمت میں لکھی گئی ہیں، لیکن ڈاکٹر نوید اور اس کی بیوی کو اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتا تڑپتا دیکھ کے نہال ڈاکٹر نوید اور اس کی مسز سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ ایک دن وہ رنگ ضرور لائے گا۔ نہال سوچتی ہے کہ ایک طرف یہ نگین کے ماں باپ ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے کس قدر رو تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے ماں باپ جنہوں نے جانتے بوجھتے مجھے موت کے کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نوید نہال سے کہتے ہیں کہ اب تم نے اپنی زندگی کے بارے میں آگے کیا سوچا ہے؟ تو نہال کہتی ہے کہ میں صرف اب اپنا بچہ چاہتی ہوں اور بدلہ۔ ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ واپس لانے میں اور ان ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دلوانے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اور نہال ڈاکٹر نوید سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کے خونی کو بھی اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ تو ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نہال تمہیں اپنا نام، آئیڈینٹی اور حلیہ بدلنا ہوگا۔ تمہیں ایک ایسی خوبصورت ڈائن بننا ہے جو اپنے حسن کے جال سے ان سب کو زیر کرے گی۔ سب سے پہلے تو تمہیں اپنے حسن کے جال میں زوار شاہ کو پھنسانا ہوگا تاکہ تمہاری اس گھر میں انٹری ممکن ہو سکے، جس کے بعد تم زوار شاہ کی بہنوں سے، اس کی بیوی سے اور خود زوار شاہ سے اپنے ساتھ کیے گئی ناانصافی کا بدلہ لے سکو گی، اور اس کے بعد اسی حسن کے جال میں اس ظالم کو بھی پھنسانا ہوگا جس نے میری بیٹی نگین کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ اپنی پرانی زندگی کو یکسر فراموش کر دو، کیونکہ اب تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسی زندگی جو تمہیں سر سے پاؤں تک بدل کے رکھ دے گی۔ اب نہال کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ڈاکٹر نوید اسے گرومنگ کلاسز جوائن کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے ماڈرن لک دینے کے لیے اسے پارلر لے جایا جاتا ہے، جو اس کا فیشل وغیرہ کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر کے اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ لڑکی کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ بھی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ مڑ کے نہال کو ضرور دیکھے گا۔ اب ڈاکٹر نوید چونکہ زوار شاہ کو پہلے سے جانتے ہیں، زوار شاہ ڈاکٹر نوید کے ہاسپٹل کا بہت بڑا ڈونر ہے، تو زوار شاہ سے کہتے ہیں کہ باہر سے ہماری ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر آئی ہیں جو ہمارے ہاسپٹل کے ڈونرز کو پرسنلی ملنا چاہتی ہیں، اور ان کے پاس کچھ فیوچر پلانز بھی ہیں، تو کیا ان کی ڈسکشن کے لیے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ زوار شاہ تو حنین شاہ کی پیدائش کے بعد ویسے ہی ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے اور کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو چکا ہے، تو کھلے دل سے ڈاکٹر نوید سے کہتا ہے کہ آپ نے پوچھنے کی زحمت بھی کیوں کی، آپ کا جب دل چاہے آپ ہماری حویلی آ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ تو یوں فائنلی نہال انصاری کی اسی گھر میں انٹری ہوتی ہے جہاں سے مار کے سمجھو اس کی لاش کو نکالا گیا تھا۔ اب نہال جب ایک ادا سے گاڑی سے اترتی ہے تو ویلکم کے لیے وہاں پر کھڑے سبھی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور زوار شاہ جو ڈرامے کے سٹارٹ میں تو مجھے بہت ہی لائل قسم کا ہسبینڈ لگا تھا، جس کے دل میں شباب کے سوا کوئی سما ہی نہیں سکتا، بہرحال جب نہال انصاری کو اس نے دھوکہ دینے کے لیے ہی صحیح محبت کے ڈرامے کیے تھے، تبھی اس کی لائلٹی پہ شک تو ہو گیا تھا، اور اب جب یہ نہال گیٹ اپ بدل کے اس کے سامنے آتی ہے اور زوار شاہ اپنی نظر کی اینک اتار کے ایک بار پھر بغور سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھتا ہے اور دل کی دھڑکنوں کو بڑی مشکل سے سنبھالتا ہے، تو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ جو شروع میں زوار شاہ کا امیج بنا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔
کیونکہ بہت جلد زوار شاہ اب اس نئی لڑکی کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہونے والا ہے۔ بہرحال شباب جو اپنے آپ کو بہت حسین سمجھتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ جس محفل میں ہوتی ہوں تو بس میری ہی روشنی ہوتی ہے اور تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن نہال انصاری کو دیکھ کے تو شباب کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اندر ہی اندر احساس کمتری بھی بری طرح سے ستاتا ہے کہ اس سامنے سے آتی لڑکی کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں، جبکہ نہال کی نظریں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ تبھی سب لوگوں کو وہاں بت بنے کھڑے دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا آپ لوگ یہیں کھڑے رہیں گے یا مجھے گھر کے اندر بھی لے کے جائیں گے؟ تو سبھی اس کے سحر سے واپس آتے ہیں اور اسے جلدی جلدی اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ فوزیہ اور ذکیہ تو جب اس لڑکی کو دیکھتی ہیں تو آپس میں چہم و گوئیاں کرتی ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں تھوڑی تھوڑی نہال جیسی لگ رہی ہے، جبکہ فوزیہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کہاں وہ جاہل اجڑ چپڑاسی کی بیٹی نہال اور کہاں یہ اتنی ماڈرن باہر سے آئی ہوئی پڑھی لکھی ڈاکٹر، اور بھول جاؤ اس نہال انصاری کو، وہ اب واپس نہیں آنے والی، کبھی مردے بھی قبر سے نکل کے واپس آئے ہیں۔ بہرحال نہال کی نظر شباب کے ہاتھوں میں روتے بلکتے چھوٹے سے بچے پہ پڑتی ہے تو نہال کے لیے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ساتھ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ شباب بچے کو چپ کرانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے اس چھوٹے سے حنین شاہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ میری اصل ماں یہیں کہیں ہے، شباب کے ہاتھوں میں مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ زوار شاہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے حنین شاہ کو کیا ہوا، اس طرح تڑپ تڑپ کے تو یہ پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔ جس پہ نہال کہتی ہے اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام سکتی ہوں؟ شباب پریشان ہوتی ہے کہ پہلے ہی وہ رو رہا ہے، اوپر سے ڈاکٹر صاحبہ کی نئی فرمائش، بہرحال چونکہ مہمان ہے تو دینا پڑتا ہے، اور وہ روتا بلکتا چھوٹا سا حنین شاہ جیسے ہی اپنی اصل ماں کے باہوں میں جاتا ہے تو یوں چپ ہو جاتا ہے جیسے بالکل سکون میں آ گیا ہو۔ شباب اور زوار شاہ تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے ہیں، جبکہ نہال کی آنکھوں سے تو آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور حنین شاہ کو گلے لگا کے خوب پیار کرتی ہے۔ اب شباب کو یکدم حسد سا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس تو اتنا رو رہا تھا اور اس اجنبی عورت کی باہوں میں جا کے یوں چپ ہو گیا، تو جیلسی میں آ کے جلدی سے حنین شاہ کو نہال سے چھین لیتی ہے اور کہتی ہے اس کے دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، جبکہ نہال کو شباب کی انسیکیورٹیز کا اچھے سے اندازہ ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شباب ایک دن اپنا بچہ اور تمہارا شوہر زوار شاہ تم سے چھین نہ لیا تو میرا نام بھی نہال انصاری نہیں ہے۔ خیر اب زوار شاہ سے اجازت لیتی ہے اور یہ بھی کہ میں جب تک پاکستان میں ہوں اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو میں کبھی کبھی اس بچے سے ملنے آ سکتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنائیت کا احساس ہوا ہے۔ زوار شاہ تو خوشی خوشی اجازت دے دیتا ہے، جبکہ نہال باری باری فوزیہ، ذکیہ، عامر اور جاوید کو دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سب سے پہلے میں نے کس کا کام تمام کرنا ہے، اور اس کی نظر فوزیہ پہ جا کے رک جاتی ہے۔ جبکہ فوزیہ نہال انصاری کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو اسے عجیب سی جھرجھری اور خوف سا محسوس ہوتا ہے، پھر اپنے دل میں آتے خیالوں کو جھٹک دیتی ہے کہ فوزیہ کی باتوں میں آ کے پتہ نہیں میرے دل میں کیا اول فول خیالات آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کس کس کو نہال انصاری کا نیا گیٹ اپ اور زوار شاہ کے گھر میں انٹری پسند آئی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے۔